السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، پروگرام کی ابتدا تو ہو چکی ہے، لیکن میں نے کہا آپ کو اپنی باتیں جو سورج گرہن والی ویڈیو اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی یاد رکھیے گا، جو میں مستقل 8-9 مہینے سے نہیں 7 مہینے سے کہتا آ رہا ہوں۔ دیکھیے، میں نے کہا تھا جاپان میں ارتھ کوئک آئے گا، بحکم اللہ آپ نے دیکھا ٹوکیو کے اندر اسپیسیفک 6.1 میگنیٹیوڈ کا اللہ نے کرم کیا، لیکن ابھی بھی وہ آؤٹ آف ڈینجر نہیں ہے۔ دوسرا، میں نے عرض کیا تھا ٹرکی، اور یہ کافی ممالک کے نام، ایران میں تو جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ٹرکی میں دہشت گردی کی واردات ہوئی، پھر اس کے بعد تنزانیہ کا پلین گرا تھا وکٹوریا لیک پہ، اس میں کیجولٹیز کم ہوئیں، پھر امریکہ میں ایک ایئر شو کے دوران ان یوزلی 2 جہاز آپس میں ٹکرائے، فلوریڈا میں بدترین سیلاب آیا امریکہ میں، مہنگائی کا گراف جس طرح جا رہا ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ابھی اور بڑھے گی۔ اور کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا، کچھ میری ٹیم دے دیتی ہے جو امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے، انہوں نے پوچھا ہمایوں بھائی مہنگائی جو ہے کب ختم ہوگی؟ تو مجھے ابھی تو مہنگائی ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ جب جوپیٹر ابھی سیدھا ہوا ہے ہمارے 12ویں گھر میں، جہاں ایکسپینسز ایکسٹرا آرڈینری ایکسپینڈیچر ہوں گے، ہاں اپریل کے بعد وہ بھی ختم نہیں ہوگی، کنٹرول میں آئے گی، اور صحیح معنوں میں جب یہ جون میں نکلے گا راہو سے آگے، تو وہاں تھوڑا مائنر سا آپ کو سکون نظر آئے گا۔ ابھی تو مجھے حالات اچھے نظر نہیں آتے، پوری دنیا کے بھی اور پاکستان کے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ اپنا کرم کرے۔ اور خواتین و حضرات، اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو سوئے ہوئے ہیں وہ اچانک جاگیں گے جولائی میں، اور وہ جاگے، اور اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ 2024 کے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ پھر آپ یہ دیکھیں جو ابھی امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہوئے تھے، اس میں ان کی پارٹی ریپبلکن نے سینٹ میں بھی 1 سیٹ زیادہ لی، پلس ریپبلکن نے کانگریس میں بھی ان سے زیادہ نشستیں جیتی۔ اور جو میں نے عرض کیا تھا آپ سے، ٹرمپزم دوبارہ آئے گا دنیا میں، یہ میں کہتا ہوں نا، لوگ اپنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، اور حکم رب کریم کا جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اپنی جگہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ ابھی تو دیکھتے رہیے، 2023 شروع ہونے دیں، کیا کیا تماشا دنیا دیکھے گی۔ سیٹرن کیپریکون سے سیدھا ہو کے ایکوریس کی جانب آ رہا ہے، اور میں نے کہا تھا جو جس نے کیا ہے اس کا بھرپائی، اس کا مکافات عمل ہوگا، اچھا برا دونوں صورتوں میں، کیونکہ یہ ٹیچر آف اسکائی، یہ معلم فلک ہے۔ دوسرا، 25 تاریخ کو جوپیٹر ڈائریکٹ ہو جائے گا پائسس میں، پھر یہاں رہے گا وہ تقریباً آپ کہہ لیں آلموسٹ 4 مہینے۔ تو آپ دیکھیں گے، اب صرف آپ دیکھیے گا دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی جوڈیشری پہ بھی لوڈ آئے گا، لیکن جوڈیشری بڑے بڑے فیصلے کرے گی۔ اور دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں میں ایک بات جانتا ہوں، آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے، اور آپ سے بھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچ بولو، سچ بولنا چاہیے، اور کوشش کرتا ہوں کہ تہذیب کے دائرے میں جتنا سچ بول سکوں۔ اللہ سچ کو دکھا دیتا ہے اور جھوٹ اور باطل کو مٹا دیتا ہے، یہ دنیا میں ہوتا ہے، اللہ کا ایک قانون ہے۔ تو آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرتے جائیے گا، اور مارس اب الٹا ہو کے برج ثور میں آ رہا ہے، ٹورس میں آ رہا ہے، تو تھوڑا احتیاط کیجیے گا، وائرس کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے یہ بھی ذرا پرہیز کیجیے گا۔ اور وہ لوگ، کیونکہ ٹورس کا نشان آپ جانتے ہیں بیل، تو جو گائیں، بھینس
اور آپ کا اللہ بھلا کرے بیل کا گوشت جو کھاتے ہیں ذرا ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ خیر میرا ایمان تو بحیثیت مسلمان یہ کہ اگر حلال چیز کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور آخر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے کھاتے ہیں تو وہ چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اللہ نے جو عقلی تقاضے دیے وہ پورے کرنے چاہیے۔ تو آپ ابھی دیکھتے جائیے گا جو جو باتیں عرض کی ہیں وہ آپ کو دنیا میں میرے اللہ کے کرم سے، میرے اللہ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے آپ کو محسوس ہوتی ہوئی اور نظر آئیں گی سامنے اپنی آنکھوں کے۔ ساری باتیں جو بھی میں بولتا ہوں ریکارڈ دیکھیں نا، یوٹیوب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ غلط کہہ رہے ہیں تو وہ پروو ہو جائے گا کہ یار یہ آرکائیو میں پڑا ہوا ہے، یہ بندہ جو بول رہا ہے اس نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا۔ ایک اور چیز میں آپ سے عرض کروں گا، ماں سوائے شروع کے 2 یا 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ میں نے بولا، میں نے زندگی میں، آپ میرا شو دیکھتے ہیں، میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ میں نے شروع میں 2-4 دفعہ بولا، اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ میرے آڑے آقا سیدنا مولا علی کا ایک فرمان آ گیا کہ جب تو رازق کو، حافظ کو، مالک کو پہچانتا ہے تو پھر تو صرف اسی سے کہے، دنیا کے آگے نہ بول۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا جو بولتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن مجھے معیوب لگا اس کے بعد سے آپ نے مہینوں سے دیکھ رہا ہوں میں بولنا چھوڑ دیا اور اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اور میں ہمیشہ اس وقت بھی میں کہتا تھا چاہے تو کیجئے، دل نہ چاہے تو چھوڑ دیجئے، اللہ دونوں صورتوں میں خوش رکھے۔ ایک یہ بات، دوسری بات یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کیونکہ فراڈ ہوتا ہے میرے نام سے، کہ میرے نام سے صرف یہ یوٹیوب چینل ہے جو ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے بنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی، چاہے انسٹاگرام، فیس بک، لنکڈ ان، میسنجر، ٹویٹر، سب 46 فیک آئی ڈیز، جعلی آئی ڈیز میرے نام سے چل رہی ہیں۔ اور میں نے اس چینل پہ کنسلٹیشن کا تو کوئی کام کرتا ہی نہیں ہوں، اس کے لیے میرا آفس ہے جو پی سی ہوٹل کراچی میں، وہاں پر آپ اپروچ کریں پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے، وہاں کا نمبر ہے، اس نیچے آپ کی اسکرین پہ بھی چل رہا ہوگا، کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں 02135685501، اور دوسرا نمبر ہے 02135685021۔ اس کے علاوہ آپ کو سوشل میڈیا پہ کوئی بھی کچھ کہے آپ نے اس پہ اپروچ نہیں کرنا، صرف یہ یوٹیوب چینل پہ دیکھ لیجئے، یہ آپ کے لیے بنا ہے۔ اور ناظرین ایک چیز، پاکستانی سیاست کے حوالے سے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے میرے ملک پاکستان پہ جو سیاست کا حال ہو رہا ہے، جو میں بار بار کہہ رہا تھا عرصے سے، نومبر کا مہینہ بڑا ڈیسائسو ہوگا پولیٹیکلی، تو اس میں بہت کچھ طے ہو جانا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا پاکستان نے کس سمت میں جانا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے لیے بولوں گا تھوڑا سا ابھی آپ دوسری چیزوں میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن لائف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو محفوظ و مامون رکھے، اور کسی کے لیے بھی برا نہیں چاہنا چاہیے، اور رب العزت کرم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ ہی سے ہی ڈرتا ہے، اللہ اس کا پہ کرم کرتا ہے۔ اور باقی پولیٹکس کے حوالے سے آپ کو بہت ساری چیزیں اب یہ ہوتی بھی نظر آئیں گی، جو یہ ٹائم چل رہا ہے تھوڑی سی، کیونکہ جوپیٹر جو ہے سن کو بھی دیکھے گا، ادر پلانٹس کو بھی دیکھے گا، تو وہ جو نظر پڑ رہی ہوگی اس کی وجہ سے کوئی اچھی راہ، کوئی بہتر سچویشن، کوئی بہتر معاملہ بن سکتا ہے۔ باقی تمام چیزیں میں آپ سے بڑی ڈیٹیل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو اب ہم اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب چلتے ہیں، جو کہ 21 نومبر 2022 سے 27 نومبر 2022 کے درمیان ہے۔ اب سب سے پہلے ہمارا ہے برج حمل۔ برج حمل یعنی ایریز والوں کے لیے میں کہوں گا یہ ویک آپ کے لیے تھوڑا سا جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ ریلیو مل جائے گا۔ اگر کوئی آپ کی کسی کے ساتھ پرابلم چل رہی تھی،
یا کوئی مسئلہ ڈسپیوٹ ہو گیا تھا تو اس کو حل کرنے کے لیے موقع ملے گا، پلس کچھ فائنینشلی بھی آپ کو حاصل ضرور ہوگا، اور تھوڑا سا جو آلریڈی جاب میں ہیں ایریز والے، ان کو ذرا سا اپنی آفس کی سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھیں تو بہتر ہوگا، اور جلد بازی مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کے غصے والا پلانٹ جو ہے آپ کا اپنا اون، وہ ریٹروگریڈ کر رہا ہے دوسرے خانے میں، تو یہ انسان کے منہ سے تلخ گفتگو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کا آفٹر افیکٹس بڑے برے آتے ہیں، تو یہ ذرا کوشش کیجیے گا۔ اور مجھے لگتا ہے منڈے ٹیوزڈے یہاں پہ آپ کا کوئی نہ کوئی اچھی ڈیل بن سکتی ہے۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہی تھی تو اللہ کے حکم سے پنجتن پاک کے صدقے وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہے، اور جو بھی کام کریں اس کو پوری آپ نے اپنا جسے کہہ لیں بھرپور ایفرٹس کے ساتھ ان کو انجام دینا ہے۔ اگر آپ نے اس میں کوئی جلد بازی یا جذباتی پن دکھایا تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی اگر آپ غیر ملکی سفر یا بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم آپ کے لیے مناسب رہے گا، تقدیر کی طرف سے بحکم اللہ آپ کے لیے وسائل پیدا ہوں گے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بچوں کے لیے کوئی خوشی کا باعث بنیں گے آپ۔ اب وہ کیا کوئی چیز لاتے ہیں یا کیا ان کو آپ گفٹ دیتے ہیں یا کیا ان کے ساتھ آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے گھر میں ایک کچھ خوشی کی لہریں آئیں گی، اور تھوڑا سا آپ کا جو فائنینشیل پرابلم جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا بہتری کی طرف جائے گا۔ البتہ جو خواتین ایریز والی ان کو تھوڑا سا انگیجمنٹ ان کی بڑھے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب کریم آپ کو اگر آپ کو کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کے حوالے سے کوئی خوشخبری مل جائے، اور کچھ آپ کی ناراضگیاں جو چل رہی تھیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ رہائش میں کوئی تبدیلی کا سبب پیدا ہو۔ باقی واللہ عالم بالصواب۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج ثور۔ آپ سوچیں گے بہت کچھ کرنے کا، مگر وہ ارادے بنیں گے ٹوٹیں گے، ارادے بنیں گے ٹوٹیں گے۔ دماغ کے اوپر ایک ٹینشن، غصہ، جمود کی کیفیت آئے گی، مگر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اچھا، اگر کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کا کوئی کسی اہم شخصیت سے یا کسی اپنے سے بڑے ہائی پروفائل آدمی سے کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، یا کوئی آپ اس سے مدد کی امید لگائے بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک سے کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے، آپ کو بچوں کے حوالے سے خوشخبری مل سکتی ہے، اور اگر آپ اپنے آفس میں کام کرتے ہیں، کہیں بھی ملازمت کر رہے ہیں، تو آپ کے جو باسز ہیں یا ہائی اپس ہیں ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن بہت اچھے بن جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کہیں گیدرنگ میں، کسی تقریب کے اندر، کسی ہائی پروفائل، کسی اچھے بندے سے آپ کی ملاقات کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اگر کوئی آپ مالی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یا کوئی چاہے شارٹ ٹرم ہو چاہے لانگ ٹرم ہو، اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے بہتر رہے گی۔ مگر یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ ایک اندھا دھند جو غصہ ہوتا ہے وہ نہ ہو، اس کے بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو دیکھ لیجئے گا، پھر اس میں ہاتھ ڈالیے گا۔ اور جو ٹورس خواتین ہیں ان کے اپنے ان لاز کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ریلیشن بیٹر ہوں گے، اور تھوڑا سا ایک میں یہ کہوں گا کہ فرائیڈے اور سیٹرڈے کو اپنی انگیجمنٹ کو دیکھ لیجیے گا، کہیں ویسٹ آف ٹائم نہ ہو، تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس مقصد کو آپ نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا کر سکتا ہے۔ بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ آپ کی مصروفیت میں اضافہ ہوگا، اور ان کے ساتھ ایک بھرپور دن، ہفتے کے آخری 2-3 دنوں میں آپ کی انگیجمنٹ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی بھی تھی تو ہو سکتا ہے اس کے اب رزلٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ کی جو اٹکے ہوئے کام تھے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آپ نے کوئی پلاٹ یا مکان فلیٹ لیا ہوا تھا، یا اس میں کوئی پھڈا پڑا ہوا تھا یا اٹکاؤ آیا ہوا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ کسی حد تک بہتری کی امید ہے۔ اور اسٹوڈنٹ جو ہیں ٹورس والے،
ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی تعلیم پر ذرا سے بھی توجہ دیں گے تو ماشاءاللہ آپ کو نتائج بھرپور حاصل ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزہ جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا پالیٹکس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ البتہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، اگر آپ کہیں پہ ملازمت کر رہے ہیں تو اس میں بہتری ہو جائے گی، آپ کی پروموشن، آپ کی ترقی کا کوئی سبب پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے روحانی معاملات میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی یا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے وہ ختم ہو سکتا ہے، وہ غلط فہمی آپ کی دور ہو سکتی ہے۔ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے اپنی ہیلتھ کا۔ اس میں کوئی آپ وہ نہ کیجیے گا جسے کہتے ہیں نا لاپرواہی یا کوتاہی نہ کیجیے گا، ورنہ پھر آپ کو تھوڑے دنوں کے لیے لیٹنا پڑ سکتا ہے۔ اور کوئی اگر آپ کو خبر ملے تو یہ غور کر لیجیے گا یہ افواہ ہے یا سچی خبر ہے، اس کی بغیر تحقیق کے اس بات کو آگے نہ بڑھائیے گا۔ اور آپ کا مڈ ویک سے کوئی نہ کوئی اٹکا ہوا کام، کوئی اللہ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے کوئی چیز مٹیریلائز ہو سکتی ہے۔ اچھا، وہ جیمنائی لوگ جو بزنس سے ریلیٹڈ ہے ان کو میں یہ کہوں گا اپنی اسٹریٹجی کو میک آؤٹ کریے اور اس کو پھر ایگزیکیوٹ بھلے تھوڑے عرصے بعد کر لیجیے گا لیکن پلاننگ بھرپور کر کے رکھیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جیمنائی لوگوں کو تھوڑا سا کم نیند آنے کی شکایت یا کم خوابی کی شکایت، اس کا امکان ہے۔ اور ذرا سا آپ کو ایک احتیاطی کے تقاضے کے تحت کہہ رہا ہوں، بازاری چیزیں اور یہ فریج میں بہت عرصے سے رکھی ہوئی چیزیں ان کو اوائڈ کیجیے گا، ورنہ بد ہضمی یا پیٹ خراب ہو جانا یا اسٹمک اپسیٹ ہو جانا اس چیز کا بھی امکان ہے۔ آپ کی اگر کسی کے ساتھ کوئی تعلقات میں خرابی آ گئی تھی تو وہ بہتر ہو جائے گی، مگر نئی دوستیاں کرتے ہوئے، نئے ریلیشن بناتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے، ورنہ آپ کو کہیں نہ کہیں دھوکہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اگر سوشل میڈیا کی کوئی کنیکٹیوٹی ہے یا آپ سوشل میڈیا میں تو اس کو بہتر کرنے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی کمٹمنٹ کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے کہ آیا جو آپ یہ معاہدہ، تحریر یا کمٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہیں یہ آپ کے لیے بعد میں کوئی پریشانی کا باعث نہ بنے۔ اور فی الحال اپنی جو سلسلہ ملازمت چل رہا ہے اس پر توجہ دیجیے، آگے چل کے آپ کو اپرچونیٹیاں ضرور ملیں گی، اپرچونیٹیز کہہ لیں، میں اردو والے انداز میں بول گیا۔ اس کے بعد چوتھا ہمارا برج ہے برج سرطان کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ سب کی بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے۔ تو آپ کی اگر کوئی شادی میں رکاوٹ آ رہی تھی یا آپ کے رشتوں میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا یا کوئی بدمزگی پیدا ہو گئی تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس ہفتے میں ختم کرنے کے لیے یہ بہتر ٹائم ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اگر اس میں کوئی تیسرے فرد کی بھی مدد لینا پڑے تو لے لیجیے گا۔ تھوڑا سا آپ کو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، اور وہ کینسرین لوگ جو کہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ان کو میں یہ کہوں گا کانوں کو زیادہ کھلا رکھیں، زبان کا استعمال کم کیجیے گا۔ اور آپ کو ہو سکتا ہے کوئی مائیگرین، کوئی سر کا درد یا کوئی یہ سروائیکل سے ریلیٹڈ اگر کوئی پرابلم ہے تو وہاں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ڈومیسٹک ٹریولنگ کے بھی امکان بنیں گے اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی بیرون ملک جانے کا سبب پیدا ہو، جس میں خاص طور پہ روحانی سفر سے مراد ہوتی ہے میری حج، عمرہ، زیارات وغیرہ۔ آپ کو کچھ بڑے اچھے قسم کے، کچھ فنی، کچھ دلچسپ انٹرسٹنگ پرسنالٹیز سے ملاقات کا موقع ملے گا یا ان سے کوئی تعلق بن سکتا ہے۔ اور ایک کوشش کیجیے گا کسی کے بہکاوے میں مت آئیے گا، اپنے عقل و فہم سے فیصلہ کیجیے گا تاکہ نتائج آپ کو بہتر ملے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی کوئی بزنس ڈیل کے لیے اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے کہیں سفر بھی اختیار کرنا پڑے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی گاڑی کی تبدیلی یا بائک کی تبدیلی، ان چیزوں کا امکان ہے۔ اور جو مڈ ویک جمعرات سے ہفتے تک کا ہوگا یہ آپ کا مصروفیت سے پر ہوگا، چاہے وہ سوشل مصروفیت ہو، سماجی مصروفیات ہوں،
گھریلو مصروفیات ہوں یا نجی مصروفیات ہوں، اس میں آپ کی انگیجمنٹ مجھے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ادھار لینے اور دینے میں بہت احتیاط کیجیے گا، ورنہ یہ نہ ہو کہ دے کے بھی پھنس سکتے ہیں آپ، لے کے بھی پھنس سکتے ہیں۔ تو یہ اس ہفتے میں ذرا سا احتیاط کر لیجیے گا، باقی انشاءاللہ تعالی دیگر چیزوں میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بہتری محسوس ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے 5ویں برج، برج اسد لیو کی جانب۔ آپ کو تھوڑا سا اس ہفتے ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹس کرنی پڑیں گی، اور ہو سکتا ہے آپ کے ازدواجی معاملات میں کوئی چھوٹی موٹی گڑبڑ ہو سکتی ہے، کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، یا آپ کے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ساتھ، لیکن خاندانوں کے بزرگوں کو اگر آپ نے بیچ میں ڈالا تو وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہے۔ اچھا، تھوڑا سا اپنے پیٹ کی تکلیف کا خیال رکھیے گا، پیٹ میں پرابلم ہو سکتے ہیں، اور برج اسد سے ریلیٹڈ خواتین کو اپنے جو مخصوص ایام ہیں ان کا بھی ذرا خیال رکھیے گا، کیونکہ ہارمونز کے بھی تھوڑے پرابلم ہو سکتے ہیں۔ فائنینشیل ڈیلنگ میں بھی احتیاط کیجیے گا، اور اگر آپ کوئی پراپرٹی، کوئی گاڑی، کوئی ایسی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک قیمتی چیز ہے، تو اس کو تحریر اور اس کو ایک احتیاط کے ساتھ خریدیے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو بتایا کچھ جائے، بعد میں دھوکہ نکلے، تو یہ ذرا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کچھ پرانے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات ہو سکتی ہے جن کے سے کافی عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی ہو آپ کی۔ جمعے کی ہفتہ یہ ایسا دن ہے کہ یہاں پہ آپ کوئی اپنی بزنس کے حوالے سے پلاننگ کر سکتے ہیں، اور اپنی آمدنی کے لیے نئے ذرائع، نئی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کامیابی بھی دے دے۔ اگر آپ بیرون ملک سیٹل ہونا جا رہے ہیں تو ضرور اس کی پلاننگ کیجیے، ایگزیکیوشن ابھی نہ کیجیے گا، تھوڑا عرصہ رک جائیں۔ اور اتوار کا دن مجھے لگتا ہے کوئی تقریب، ہفتہ اور اتوار، کوئی تقریب، کوئی گھر میں تقریب، اس کا امکان بنے گا، اور اپنے بھائی، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، اس کے ساتھ تعلقات میں خیال رکھیے گا، کوئی بدمزگی یا کوئی بد اخلاقی نہ ہو جائے جو بعد میں پھر مسئلہ بن جائے۔ اور آپ کو تھوڑا سا اپنے فیمیل چائلڈ کا خیال رکھنا ہے، مثلا اگر آپ کے گھر میں کوئی بچی ہے، بیٹی ہے، تو اس کی ذرا سا صحت کا خیال رکھیے گا، باقی اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیرون ملک عازم سفر ہونا چاہ رہے ہیں روحانی مقاصد کے تحت، تو اس کے لیے یقیناً آپ جائیں، کیونکہ اس معاملے میں پھر معاملات دوسرے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ میں دیگر مقاصد کے لیے کہہ رہا ہوں ابھی تھوڑا سا رک جائیں۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کی سماجی زندگی، سیاسی زندگی میں کچھ ہلکی پھلکی ہلجل ہو سکتی ہے، البتہ بزنس کے حوالے سے تھوڑی سی ٹینشن پیدا ہو سکتی ہے، اور آپ نے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنا ہے، اکارڈنگ ٹو انکم کے ساتھ اس کو بیلنس کیجیے گا، ورنہ کہیں پہ بھی ایکسپینسز کا خانہ اپ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی انہیریٹنس سے ریلیٹڈ پراپرٹی، یعنی جس کو کہہ لیتے ہیں ورثہ، ترکہ، جدی پشتینی جائیداد کے کوئی معاملات آپ کے لیٹیگیشن میں چل رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیجیے، اور اپنے گھریلو معاملات میں نا ذرا ڈیلنگ کرتے وقت اخلاقی تقاضوں کو مد نظر رکھیے گا۔ البتہ یہ ہے اس وقت کہ اگر آپ نے اپنے بڑوں، اپنے بزرگ، اپنے ماں باپ کا جتنی دعائیں لی یا ان کی مشوروں پہ عمل کریں گے، تو یقیناً اللہ کی طرف سے ایک کرم نوازی آپ کے ساتھ رہے گی۔ ہو سکتا ہے کسی ڈومیسٹک ٹریولنگ کا امکان بنے، یہ بھی ہو سکتا ہے ورگو خواتین شاپنگ کے اوپر کچھ اخراجات کریں، اور آپ ورگو لوگوں کو کچھ مذہبی تقاریب یا محافل میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے۔ جو بھی کام کریں بڑی سمجھداری کے ساتھ کیجیے گا، اور آپ کا ویسے بھی لارڈ عقل و فہم کا سب سے بڑا جسے کہنا چاہیے نشان ہے، تو جلد بازی مت کیجیے گا۔ اور اگر کوئی آپ کے رشتوں، منگنی، شادی بیاہ کے حوالے سے کوئی مسئلہ اٹکا ہوا تھا یا اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری ہونے کی گنجائش ہے، اور
اگر آپ پراپرٹی میں کوئی خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہتر ٹائم ہے، لیکن آپ نے اندھا بھروسہ نہیں کرنا، قانونی مشورہ ضرور لیجیے گا، قانونی تقاضوں کو پورا کیجیے گا، ورنہ کچھ تھوڑی بہت دھوکہ گڑبڑ یہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی نچلے دھڑ کا خیال رکھنا ہے۔ نچلے دھڑ سے مراد میری ہے ٹانگ، یعنی پنجے سے لے کر اور کولے تک کا جو جسم ہوتا ہے، اس کو بلکہ کمر تک لے لیں، اس کو یہاں کوئی چوٹ موچ تکلیف درد یہ ہونے کا امکان ہے۔ فائنینشلی چیزیں اگر آپ نے عقل سے چلائیں تو آپ کے لیے آپ کے حق میں بہتر رہیں گی۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ آپ کے اس ہفتے میں کاموں میں ہل جل ہونا شروع ہو جائے گی، اور کچھ تقدیر میں بھی تھوڑی سی بہتری نظر آتی ہے مجھے۔ اگر آپ کو کوئی اپرچونیٹی ملتی ہے تو اس کو مٹیریلائز کرنے کی کوشش کیجیے اور اس کو کام میں لانے کی کوشش کیجیے گا۔ تھوڑا سا جو لبرنس وہ لوگ جو کہ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو تھوڑا سا اپنے بزنس کے اوپر اپنی توجہ اور دینی پڑے گی، ورنہ کوئی ہو سکتا ہے آپ کا ملازم یا آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ بتائے آپ کو کچھ کر رہا ہو کچھ، تو یہ ذرا سا خیال رکھیے گا۔ اور آپ اپنی چیزوں کو خاص طور پہ فائنینشیل میٹرز کو بالکل سیکریسی میں نہ رکھیں، اپنے کسی بھی قریبی ماں باپ بھائی بہن بیوی بچوں ان کی نالج میں ضرور لائے، ایک حفظ ما تقدم کے طور پہ۔ تھوڑا سا لبرنس خواتین جو ہیں، اگر وہ مائیگرین کی مریض ہیں تو انہیں خیال رکھنا ہے، اگر وہ سروائیکل کا کوئی پرابلم ہے اس کا خیال رکھنا ہے، یا ان کے یہ بھی ہو سکتا ہے کم سے کم کہ کوئی نزلہ یا فیور کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا آرام کرنا پڑے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے خاص طور پر بدھ کی رات، جمعرات، جمعہ، یہ 3 دن آپ اپنے کسی عزیز کسی دوست کی عیادت کے لیے جائیں۔ بیرون ملک سے ابراڈ سے آپ کو یقیناً کوئی انشاءاللہ العزیز اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اگر آپ ویزے کے متمنی ہیں یا آپ کسی ڈاکومنٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو مل جائے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے لیے ٹریولنگ کے امکانات بڑھیں گے، اور اگر آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں جسمانی لحاظ سے مالی لحاظ سے تو یقیناً کیجیے گا۔ بعض دفعہ انسان اپنے دوسرے انسان کے لیے بھلا کر کے اپنی تقدیر کی گردشوں کو اللہ کے حکم سے ٹال رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کچھ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں تھوڑا سا جسے یہ کہنا چاہیے الیکٹرانک چیزیں یا وہ آلات جن سے آپ کی روزمرہ کا استعمال کا تعلق ہے، اس میں کوئی خرابی یا اس کی خرید میں آپ کا کچھ پیسہ خرچ ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے اندر جوش بھی آئے گا، آپ کے اندر ایک ایگریشن بھی آئے گا، مگر آپ نے کنٹرول کے ساتھ اسٹیپ اٹھانا ہے۔ اور خاص طور پہ وہ اسکارپین جو کہ کاروبار سے متعلقہ ہیں ان کو بڑی احتیاط کرنی ہے۔ اچھا، کچھ آپ کے جو بظاہر آپ کو نظر آئے گا یہ آپ کے بہی خواہ ہیں یا آپ کے یہ ہمدرد ہیں، ان سے اپنے راز شیئر نہ کیجیے گا، وہ آپ کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کو زیادہ اخراجات سے واسطہ پڑے اور اچانک کوئی خرچہ نکل آئے۔ اور اگر آپ مذہبی تقاریب میں حصہ لیتے ہیں یا مذہب روحانیت سے ریلیٹڈ کوئی کام کرتے ہیں تو یقیناً اللہ کا ایک خاص کرم رہے گا، ایک روحانیت کا ایلیمنٹ، ایک دماغ کے اندر روحانی سکون، یہ کسی نہ کسی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حاصل رہے گا۔ تھوڑا سا آپ کے اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں یا آپ رشتے کے متلاشی ہیں تو اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ آمدنی اسٹیٹس کو پہ چلتی رہے گی آپ کی، اور بلا وجہ اپنے آپ کو فضول چیزوں میں اخراجات نہ کریے گا، ورنہ وہ بعد میں آپ کے لیے ٹینشن کا باعث ہوں گے۔ اور کچھ سماجی تقریبات یا کچھ گھر سے ریلیٹڈ
تقریبات میں آپ کو حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کچھ نئے تعلقات، کچھ نئے روابط بنتے نظر آ رہے ہیں، اور اگر آپ بیرون ملک سفر کے متلاشی ہیں یا سفر کے خواہش مند ہیں، چاہے وہ تعلیم کی غرض سے ہو، چاہے وہ روزگار کی غرض سے ہو، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے تعلق رکھتا ہو، اس میں آپ کو بحکم اللہ کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ کو جانما گندم فروش لوگوں سے، جنہیں عام زبان میں کہتے ہیں ہپوکریٹ، منافقت والے کرنے والے لوگ، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا، ورنہ خواہ کا کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، اور لگتا ہے کہ اپنی کسی بچوں کے ساتھ، وائف کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ آپ کا کسی اچھے مقصد میں، تقریب میں حصہ لینے یا وہاں پہ شرکت کرنے کا آپ کا سبب پیدا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے اخراجات کو قابو میں رکھیے گا، اور آپ نے جو خواہ کی اگر کوئی لائبلٹی اپنے ساتھ پال لیں تو اس سے بھی جان چھڑائیے۔ آپ کے سوشل میڈیا پہ کانٹیکٹ نئے نئے ڈیولپ ہوں گے، بہتر ہوں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی سرکردہ تھے یا کوئی فکر مند تھے تو اس کا کوئی نہ کوئی اچھا حل نکل آئے گا، اور اکارڈنگ ٹو یور ڈیزائر آپ کو کوئی یونیورسٹی، کالج، اسکول میں ان کے داخلے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور آپ کو اگر آپ اپنی انکم کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بہتر ہے یہ ٹائم، اور آپ کو کسی دوست، کسی رشتہ دار کی طرف سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اگر کوئی مقصد کے تحت سفر کر رہے ہیں تو ضرور کیجئے۔ ایک ہوتا ہے نا گھومنا پھرنا، ایسے ہی میں ان کی بات نہیں کر رہا، جس کے پیچھے کوئی آپ کو بینیفٹ ملتا ہو تو اس ٹریول کو، اس کی اپرچونیٹی ضائع نہ کیجیے گا۔ اور اگر آپ آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ایڈیشنل ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں، اور آپ کا اگر تھوڑا سا ریسٹ کرنے کا ارادہ ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ امکان ہے، حتمی تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ سیٹرڈے سنڈے تھوڑا سا احتیاط سے گزاریں، یہاں کوئی اپشگن یا کوئی ناپسندیدہ خبر آپ کو اللہ نہ کرے رشتہ داروں، دوستوں کے حوالے سے کوئی ملے۔ کوشش کیجیے گا، سیجیٹیریس لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے تعلیمی معاملات میں جتنی محنت کر سکتے ہوں کریں، کیونکہ آگے جو ٹائم شروع ہو رہا ہے کچھ ماہ بعد، وہ آپ کے لیے بڑا بہتر نتائج کا حامل ہوگا، اور آپ نے کوئی فضول انویسٹمنٹ نہیں کرنی، تا وقت کہ آپ اس کو اچھی طرح پرکھ نہ لیں اس میں ہاتھ مت ڈالیے گا۔ چیزیں جس بنیاد پہ چل رہی ہیں ان کو اسی طرح چلنے دیجیے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی والدہ کی طرف سے، نانی، خالہ، جو ننیالی رشتہ دار فیمیل، ان کی طرف سے کوئی اچھی خبر، اچھی نیوز، کوئی اچھی بات یہ سننے کا مواقع مل سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کا انٹلیکٹ بھی بڑھ سکتا ہے، اور آپ کو علمی معاملات میں یا ان چیزوں میں ذرا سا آپ کی دلچسپی بڑھے گی۔ کچھ آج کل آپ کو کرنٹ افیئر سے بھی دلچسپی پیدا ہوگی۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا، ویسے تو چیزیں بہتر رہیں گی آپ کے لیے اوورآل، مگر اس وقت اگر آپ نے کوئی ہوشیاری کی یا کوئی مکر و فریب سے کام لیا تو وہ جسے کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے آپ کو پھر اس کا حساب دینا پڑے گا، اور دنیا ہی میں آپ کو نیئر فیوچر میں وہ چیزوں کے نتائج نظر آ جائیں گے۔ اپنے اندر عفو و درگزر پیدا کیجیے، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب انسان معاف کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی ضد، انا، یا آپ نے کوئی اپنے اندر اپنی سوچ کو کسی پر لاگو کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، تو پھر آپ کو باؤنس بیک بہت برا ہوگا۔ تو یہ احتیاط کیجیے گا، اور اگر صلح کا موقع ملے افہام و تفہیم کا تو ضرور کیجیے گا، چاہے فائنینشیل میٹر ہو، چاہے لیگل میٹر ہو، چاہے آپ کے گھریلو معاملات ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ تھوڑا سا آپ کی اندرون خانہ، گھر
والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزرے گا، کچھ سیر و سیاحت یا خوشی کی تقریبات، ہوٹلنگ وغیرہ اس پہ جانے کا امکان بن سکتا ہے۔ مثلا ایک وہ جیسے گھر میں دعوت طعام کا مواقع مل جائیں جس میں لوگ شریک ہوں، اور آپ کو خاص طور پر سیٹرڈے سنڈے کوشش کیجیے گا، یہ منگل سے آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے، ورنہ آپ کی ضد آپ کی سکسس میں سب سے بڑا پرابلم بن جائے گی۔ کسی پرانے ساتھی، پرانے دوست سے ملاقات ہو سکتی ہے، کمیونیکیشن ہو سکتی ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ آپ کا کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ مسئلہ اچانک اللہ تعالیٰ حل کرا دے، اور آپ کو اپنے جسے یہ کہنا چاہیے نجی معاملات میں، نجی خالصتاً جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں، اس میں کوئی اچھی خبر مل جائے۔ مگر جو باتیں میں نے شروع میں کہی اس میں احتیاط کیجیے گا، اور اس کے علاوہ یہ وقت ایسا چل رہا ہے آپ کا وزن جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے، تو اس میں احتیاط کیجیے گا کھانے پینے میں۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا اپنے کاموں کی طرف توجہ دیں، اپنی چیزوں کی طرف توجہ دیں، تو انشاءاللہ تعالی چیزیں آپ کی اسموتھ چلتی رہیں گی۔ فائنینشلی بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا، اور اپنے ازدواجی معاملات میں ذرا خیال کیجیے گا، اس میں کوئی کھٹ پٹ یا خامہ خواہ کی کوئی چپقلش نہ پیدا ہو جائے۔ چپقلش سے مراد کوئی جھگڑا، کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اگر کسی کے ساتھ تعلقات میں خرابی تھی تو وہ بہتری اس میں آ جائے، کچھ آپ کو مٹھاس کھانے کا شوق بڑھ سکتا ہے۔ وزن بڑھنے کا آپ کو بھی میں کہوں گا تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا، اور اپنے راز کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا۔ اپنے آفس کے معاملات میں بھی پالیٹکس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا۔ تھوڑا سا کسی نئے کام یا نوکری کے ساتھ کوئی پارٹ ٹائم جاب یا کوئی پارٹ ٹائم بزنس یہ کرنے کی سوچ آئے گی، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی بھی عطا کر دے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے وسائل کے اوپر ایک نظر بھی ڈالیے گا، اور اس کے تحت اپنے آگے کے اقدامات کا تعین کیجیے گا۔ اگر آپ بیرون ملک رہائش اختیار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کوشش کیجیے، چاہے وہ ویزے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ریزیڈنس کے حوالے سے ہو، اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اور تھوڑا سا آپ کے گھریلو معاملات میں بھائی بہنوں کے درمیان، والدین کے درمیان کوئی اختلاف وقتی طور پہ آ سکتا ہے، لیکن وہ جو ہے زیادہ عرصے چلے گا نہیں۔ اگر آپ کے لیٹیگیشن کے کچھ مسائل چل رہے ہیں تو ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی بہتر نتیجہ آ سکتا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو کہوں گا، اسلحہ، آتشی چیزیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا، ورنہ کوئی غلطی سے کوئی جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں دیگر معاملات میں آپ کو فائنینشلی اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے ایجوکیشنل معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنے روحانی معاملات میں بھی بہتری ہوتی دیکھ سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو یہ چیزیں۔ اور ہاں، تھوڑا سا آپ کو کھانے پینے میں نے جو احتیاط بتائی ہے اس کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج ہوت پائسس۔ پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے بحکم اللہ ایک آپ کے اندر ایک کرنٹ محسوس ہو، آپ کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک خود اعتمادی کی لہر جو ہے وہ جاگنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کی ازدواجی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ جو آپ اگر غیر شادی شدہ ہیں، اگر اس میں کوئی ہرڈلز یا آبسٹیکلز آ رہی تھی، رکاوٹ، تو وہ اب ختم ہو سکتی ہے۔ آپ نے تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم تو فرمائے گا کہ آپ کے کچھ پلانٹ بڑے اچھے چل رہے ہیں، مگر خرچے کا خانہ بھی آپ کا جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور وہ ایسے اخراجات ہوں گے جو بظاہر نظر نہیں آئیں گے لیکن اچانک آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائیں گے، تو اس پہ ذرا احتیاط کیجیے گا۔ اور پراپرٹی کی اگر کوئی ڈیل کر رہے ہیں یا زمین جائیداد کو خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بہتر ٹائم ہے، اور اس سے آپ کو مفید فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ فارمنگ کرتے ہیں، کسان ہیں،
تو آپ کو اپنی فصلوں کے حوالے سے جو ہے آگے کے لیے کوئی اچھی بنیاد پڑ سکتی ہے آپ کے لیے. اور مگر کوئی اگر فائنینشیل ڈیل کر رہا ہے تو اس کو ضبط تحریر میں لے آئیے گا تاکہ بعد میں دونوں طرف سے کوئی منکر ہونے کی صورت نہ بنے. اور آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں کوئی ایسا سرپرائز ملے جو آپ کو اچانک بہت خوشی مل جائے. اور مجھے یہ لگتا ہے گھریلو معاملات میں جیسے کھڑکی دروازے صحیح کرانا، کوئی گھر کی چیز کو صحیح کرانا، اس کے مواقع بن سکتے ہیں. تھوڑا سا مجھے میڈیکیشن، گلا، تھروٹ، ماؤتھ، اس میں دانت بھی آ گئے، اس میں چھالے بھی ہوتے، ایسی کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے. اور کھانے میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ کرنے میں آپ کو تقدیر کی طرف سے مواقع میسر آئیں گے. اور آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ثالث کا ایک کردار ادا کریں کہ کسی دو لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کا سبب بنے. فائنینشیلی چیزیں بحکم اللہ، اور اگر آپ کوئی لانگ ٹرم منصوبہ بنا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. تو خواتین و حضرات، یہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو میکسیمم بتاؤں. یہ میرا ایک جائزہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا. اس ہفتے تھوڑا سا میں نے یہ ویڈیو لمبی بنائی کیونکہ میں اس ہفتے کچھ میری مصروفیات ہیں، تو میں شاید اس ہفتے کوئی اور ویڈیو ریلیز نہ کروں. ہاں، جو اگلا مہینہ آ رہا ہے دسمبر کا، اس میں بڑا بھرپور ویڈیوز آئیں گی. اس میں آپ کو نئے سال کے حوالے سے 12 بروج کا بھی بتاؤں گا. پاکستان دنیا کے حالات کے حوالے سے بھی دسمبر میں ریلیز کروں گا. اور ویکلی ہاروسکوپ تو ہوتا ہی ہے. تو وہ ذرا اگلا مہینہ جو دسمبر کا ہوگا وہ ویڈیوز کے، یہ ذرا ہلکا مہینہ ہے نومبر کا، کیونکہ اس کے حوالے سے میں بہت پہلے بول چکا ہوں. تو وہ بھرپور ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں اور آپ سے یہ درخواست کروں گا، پاکستان، خصوصاً میرے پاکستانی قوم، پاکستان کے ہر محب وطن شہری کے لیے، پاکستان کے ہر خیر خواہ کے لیے آپ دعا کریں. اور اللہ تعالیٰ جو اس ملک کے بدخواہیں یا برا سوچتے ہیں، میرے رب تیرے سے اوپر کوئی نہیں ہے. تو اپنے اختیار اور اپنی طاقت کے ذریعے ان کو انشاءاللہ فنا کر دے، اور تو فنا کرنے کے اہل ہے. تو یہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.